بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبق پاکستان کی خوشحالی، اس سبق کا کل ہم آغاز کر چکے ہیں الحمدللہ، اور صفحہ نمبر 90 اور 91 کی ہم آپ کے سامنے بلند خوانی کر چکے ہیں۔ چونکہ یہ ایک طویل سبق تھا، اس لیے اس سبق کی بلند خوانی کو 2 حصوں پر محیط کیا گیا۔ آج ہم دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 91 تک بلند خوانی کی تھی۔ صفحہ نمبر 91 کی آخری 3 سطریں ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ سبق ہے پاکستان کی خوشحالی، صفحہ نمبر 91 آخری پیراگراف، آخری 3 سطریں دیکھیے جی بیٹا۔ صفحہ نمبر 91 آخری 3 سطریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ دراصل گزشتہ سبق میں ہم نے یہاں تک بلند خوانی کی تھی، آج ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ وسائل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وسائل جمع ہے، اس کا واحد ہے وسیلہ۔ کیا ہے لفظ؟ وسیلہ۔ وسیلہ کہتے ہیں سبب کو، سبب کو، ضرورت کو، ٹھیک ہے بیٹا۔ پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے، یعنی پاکستان کو بہترین اسباب سے نوازا ہے۔ پاکستان میں ضروریات زندگی کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ خاص طور پر یہاں کی زمین اپنی زرخیزی کے اعتبار سے اپنی مثال آب ہے۔ زرخیزی کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ زر کہتے ہیں دولت کو، مال کو، اور اسی طرح سونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زرخیزی یعنی کہ دولت کا اگنا، مال و دولت کا اگنا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ زمین سے جو فصل اگتی ہے یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے دولت زمین اگا رہی ہو، اور وہ یقیناً جو زمین سے ہم فصل حاصل کرتے ہیں وہ کسی بھی مال و دولت سے کم نہیں، کیونکہ مال و دولت کو کھایا نہیں جا سکتا، مگر فصل ایک ایسی دولت ہے کہ اسے ہم کھا کر بھی پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو لفظ زرخیزی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زرخیزی کا لفظ دراصل عام طور پر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ زرخیزی کا لفظ دراصل کھیتی باڑی اور زمین کی فصل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں کی زمین اپنی زرخیزی کے اعتبار سے، یعنی اپنی فصل کے اعتبار سے اپنی مثال آب ہے۔ یہاں کے نہری نظام کا شمار دنیا کے آب پاشی کے بہترین نظاموں میں ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان میں نہریں، آپ جانتے ہیں نہر کیا ہوتی ہے بیٹا؟ پہلے یہ بتا دوں آپ کے سامنے۔ دراصل پاکستان میں کئی دریا ہیں بڑے بڑے، لیکن یہ دریا بعض جگہوں پر گاؤں دیہات کے قریب سے گزرتے ہیں، لیکن بعض گاؤں دیہات ایسے ہیں جو دریا سے بہت دور ہوتے ہیں، اور ان گاؤں اور دیہاتوں تک پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دریاؤں میں سے کچھ شاخیں نکال لیتے ہیں، ان شاخوں کو نہر کہا جاتا ہے۔ ان شاخوں کو اپنے گاؤں تک لے کر جاتے ہیں، اور پھر ان نہروں کے ذریعے ان میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے کھیتوں کو پانی پہنچاتے ہیں۔ اس کو نہری نظام کہا جاتا ہے۔ یہ جو نہری نظام پاکستان میں قائم کیا گیا ہے یہ دنیا کے بہترین نظاموں میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی کیا کہا جائے کہ سوجھ بوجھ کے ساتھ اور نقشے کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ یہ نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ آب پاشی کسے کہتے ہیں؟ آب پاشی کہتے ہیں پانی دینے کو۔ سیراب کرنے کے معنی میں نے کیا بتائے تھے؟ جی ہاں، پانی پلانا۔ آب پاشی کا مطلب بھی ہے پانی پلانا یا پانی پہنچانا، ٹھیک ہے بیٹا، پانی پہنچانا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ کھیتوں کو اگر پانی نہیں دیا جائے گا، کھیتوں کو پانی نہیں پہنچایا جائے گا، اور کھیتوں کو اگر پانی کے ذریعے سے نہیں سینچا جائے گا تو پھر کھیت
اپنی فصل نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گندم کے پیداوار میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ خود کفیل ہونے کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بیٹا، خود کفالت یعنی کہ خود اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل اب ہم ہو چکے ہیں۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم اسے برآمد کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی بیٹا کہ درآمد وہ اشیاء جو ہم اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے خریدتے ہیں وہ درآمدات کہلاتی ہیں، درآمد کرنا کہلاتا ہے، اور برآمد وہ چیزیں جنہیں ہم اپنی ضروریات کے لیے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو برآمد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی چاول کی دنیا میں بڑی مانگ ہے۔ یہاں کاشت کیے جانے والے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ پاکستان کی ایک اہم برآمدی فصل کپاس بھی ہے۔ اسے ہم بیرونی ملکوں میں برآمد کر کے بہت سا زرع مبادلہ کما سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیٹا برآمدات کیا ہوتی ہیں؟ جی ہاں، وہ چیزیں جو ہم دوسرے ملکوں کو بیچ کر ان سے زرع مبادلہ یعنی پیسہ کما سکتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں کپاس بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا پاکستان سے کئی ملک ایسے ہیں جو کپاس خریدتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کو اس کے بدلے میں بہترین رقم حاصل ہوتی ہے۔ آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل۔ خوردنی تیل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وہ تیل جسے کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پکوان کا تیل۔ خوردنی تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے، یہ سب زراعت سے وابستہ ہیں۔ خوردنی تیل کو پام آئل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یوں زراعت کی ترقی کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ خوردنی تیل نکالنے کے لیے روغنی اجناس کی ضرورت ہوتی ہے۔ روغنی اجناس یعنی وہ چیزیں جن کے اندر روغن پایا جاتا ہے، جن کے اندر چکنائی پائی جاتی ہے۔ روغن کہتے ہیں تیل کو۔ روغن کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تیل یا چکنائی کو روغن کہا جاتا ہے، اور اجناس جنس کی جمع ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ اجناس جن کے اندر چکنائی پائی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جن چیزوں میں چکنائی ہوگی انہی چیزوں سے تیل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے، ہمارے ملک میں سورج مکھی، کینولا وغیرہ سے خوردنی تیل نکالا جاتا ہے، یعنی پام آئل نکالا جاتا ہے، جسے پکوان کا تیل بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں روغنی اجناس اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہو رہی جتنی ان کی ضرورت ہے، اس لیے ہم بیرونی ممالک سے پام آئل درآمد کرنے پر مجبور ہیں، یعنی کہ خوراک کا تیل دوسرے ملکوں سے منگوایا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں درآمد کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں چینی کی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ملک میں پیدا ہونے والی چینی ہماری ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، مجبوراً ہمیں چینی بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے، لہٰذا ہمیں روغنی اجناس اور گنے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی خوردنی تیل اور چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا بیٹا کہ روغنی اجناس سے پام آئل حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی پکوان کا تیل حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح گنے سے چینی بنتی ہے۔ اب جتنی زیادہ گنے کی پیداوار ہوگی اتنی زیادہ چینی میں ہمیں فائدہ ہوگا اور چینی کی ہماری ضرورت پوری ہوگی، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ گنا بھی اگانا چاہیے۔ گندم، چاول اور دالوں کے علاوہ سبزیاں اور پھل بھی انسانی خوراک کا حصہ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب تو جدید طریقوں کی مدد سے بے موسمی سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والا آم دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پیدا ہونے والے کینو کو بھی اس کی عمدہ کوالٹی کی بدولت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان پھلوں کی برآمد سے ہم زرع مبادلہ کماتے ہیں، یعنی دوسرے ملکوں کو بیچ کر پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ زراعت سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم، ڈیری فارم اور فش فارم بھی شامل ہیں۔ پولٹری فارم کسے کہتے ہیں بیٹا؟ پولٹری فارم کہتے ہیں مرغی فارم کو، جہاں پر مرغیاں پالی جاتی ہیں اور ان کے انڈے وغیرہ، جی ہاں، ان کی نسل بڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح
ڈیری فارم کسے کہتے ہیں؟ ڈیری فارم اس فارم کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بھینسیں پالی جاتی ہیں، گائیں پالی جاتی ہیں اور دودھ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ضرورت کے لیے ہمارے ہاں پر باڑے بھی موجود ہیں جن کو باڑے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فش فارم جہاں پر مچھلیاں رکھی جاتی ہیں، مچھلیوں کی نسل بڑھائی جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہے، کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان کی کھالوں سے چمڑے کے کارخانے چلتے ہیں۔ ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے۔ اس گوبر سے بایو گیس بھی تیار کی جاتی ہے۔ بیشتر کسان پولٹری فارم کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کچھ کسان بھائیوں نے فش فارم بھی بنا رکھے ہیں، یعنی مچھلی کے فارم بھی بنا رکھے ہیں۔ ان سے ہمیں مچھلی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو کسان کو خوشحال کرنا ہوگا، یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہوگی، اس کو اتنی رقم دینی ہوگی کہ وہ ملک کی خاطر زیادہ سے زیادہ فصل بڑھا سکے۔ اگر ہم زراعت کو ترقی دیں تو ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم غیر ملکی امداد سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، یعنی غیر ملکی امداد کے بغیر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ہم قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں۔ حادثات کی صورت میں معاشی امداد فراہم کریں، یعنی اگر خدا نخواستہ کسی بھی گاؤں میں کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی طوفان، آندھی، بارش وغیرہ ہوتی ہے اور فصل تباہ ہوتی ہے تو ہمیں کسانوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے اور سیکیورٹی کی رقم دینی چاہیے۔ اس طرح وہ کھلے دل سے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ انہیں سستے اور معیاری بیج فراہم کریں، کھاد، زرعی ادویات اور مشینری کو سستا کر دیں۔ کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ کسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس سے زیادہ بہتر طور پر فصل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا بیٹا سبق پاکستان کی خوشحالی، جو بنیادی طور پر زراعت کی ضرورت و اہمیت پر مبنی سبق تھا، اور اس سبق کے ذریعے سے آپ نے جانا ہوگا بیٹا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے زراعت کتنی ضروری ہے۔ نہ صرف ملک کی ترقی کے لیے بلکہ انسانی ضرورت کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے زراعت کس درجے تک زندگی کا حصہ ہے اور زندگی کے لیے اہم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، گزشتہ سبق میں نے آپ کو ہدایت کی تھی کہ آپ سبق پاکستان کی خوشحالی کا سر ورق بنائیں گے۔ امید ہے بیٹا کہ اب تک آپ بنا چکے ہوں گے۔ آج ہم سبق کے ساتھ ساتھ مشق کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، تو مشق ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ مشق کے تحت آج میں صرف اور صرف سوال نمبر 1 کے تحت سوالات جو دیے گئے ہیں وہ ان کے جوابات آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 کے تحت اگر آپ غور کریں بیٹا تو آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال ہے، کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں، یعنی زرعی پیداوار کی وجہ سے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے۔ چوتھا سوال ہے، ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور پانچواں سوال ہے، درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے۔ اور چھٹا سوال ہے، صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ 6 سوالات ہیں بیٹا، جن میں سے آج میں ابتدائی طور پر آپ کو مشق کے 3 سوالات تحریر کروا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 کے تحت جز نمبر 1، 2 اور 3 کے جوابات آج صرف تحریر کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ باقی کام حل ہم کل مکمل کریں گے۔ تو ملاحظہ فرمائیے بیٹا، سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے ابتدائی 3 اجزاء کے جوابات۔ جی بیٹا، اولاً تو آپ سبق کا سر ورق دیکھیے بیٹا، بہت خوبصورت سا سر ورق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، خوبصورت مگر بےحد آسان، آپ بھی اسی طرز کا خوبصورت سے سر ورک اپنی کاپی میں بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پاکستان کی خوشحالی کے عنوان پر مشتمل سبق کا ٹائٹل پیج۔ اب بڑھتے ہیں الفاظ و معانی اور مشق کی جانب۔ جی بیٹا، الفاظ، معانی اور مشق اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ الفاظ و معانی کے تحت محض 4 الفاظ ہیں جن کے معنی آپ تحریر کر سکتے ہیں، ویڈیو میں سے دیکھ کر بھی اور کتاب میں سے دیکھ کر بھی۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں تو پہلا سوال ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ تو اس جملے کا جواب دیکھیے بیٹا، اس کی وضاحت کے طور پر ہم نے کیا تحریر کیا ہے؟ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے، یعنی کوئی فالٹ آ جائے، تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی فالج زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ ویڈیو سے دیکھ کر سوال نمبر 1 کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زراعت ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کے تحت پہلے سوال کا جواب۔ سوال نمبر 1 کے تحت دوسرے اور تیسرے سوال کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج ہم سوال نمبر 1 کے تحت محض 3 اجزاء کے جوابات تحریر کر رہے ہیں۔ تو جز نمبر 2 دیکھیے، کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا مرہون منت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کی وجہ سے، یعنی ایسی کون سی صنعتیں ہیں جو زرعی پیداوار کی وجہ سے چل رہی ہیں؟ تو دیکھیے بیٹا اس کا جواب، آٹے اور چاول کی ملیں، آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل یعنی پکوان کا تیل، پام آئل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے وغیرہ کی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے وغیرہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے علاوہ بھی کچھ صنعتیں ایسی ہیں جو زراعت سے وابستہ ہیں، وغیرہ کے لفظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں۔ تیسرا سوال، قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ قدرتی کھاد سے مراد گائیں بھینسوں کا گوبر ہے جو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قدرتی کھاد سے مراد گائیں بھینسوں کا گوبر ہے جو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جانتے ہیں بیٹا کہ گوبر کو جب فصل میں ڈالا جائے تو اس سے فصل میں اضافہ ہوتا ہے اور زمین کی طاقت بڑھتی ہے۔ اس طرح آپ نے سوال نمبر 1 کے تحت ابتدائی 3 اجزاء کے جوابات آج کی ویڈیو میں جانے اور سبق کی بلند خوانی بھی مکمل فرما لی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔